بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حافظ صاحب نے سوال کیا ہے کہ مولانا تراویح کا پیسہ لینا کیسا ہے؟ تو آپ اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ تراویح کا پیسہ لینا بالکل درست نہیں ہے، بالکل ناجائز ہے۔ اس لیے اس بات کا ہم سب کو خیال کرنا چاہیے، خصوصاً حافظ قرآن جو تراویح سنا کر پیسہ لیتے ہیں، یا وہ عوام جو ان کو پیسہ دیتی ہے چندہ کر کے، ان سب لوگوں کو اس بات کو اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ تراویح کا پیسہ لینا اور تراویح کا پیسہ دینا یہ دونوں کے لیے گناہ کا سبب ہے۔ دینے والا بھی گنہگار، لینے والا بھی گنہگار۔ اس لیے دینے والا بھی پیسہ دینے سے بچے، لینے والا بھی پیسہ لینے سے بچے، کیونکہ تراویح کا پیسہ لینا بالکل درست نہیں ہے۔ جیسے کہ ابھی حافظ صاحب کہہ رہے تھے کہ ضرب علی خان صاحب نے اس کا لینے کا حکم دیا ہے، لے سکتے ہیں۔ تو آپ اس کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ حضرت مولانا ضرب علی خان صاحب کا ان کا اپنا جو بیان ہے، وہ ان کا اپنا تفرد ہو سکتا ہے، یہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے، لیکن اکثر علماء، اس میں علماء دارالعلوم دیوبند کا بھی یہی فتویٰ ہے، اور اکثر علماء کا یہی فیصلہ اور مذہب ہے کہ تراویح کا پیسہ لینا بالکل ناجائز ہے۔ اس لیے تمام حافظ قرآن سے اور تمام مصلیان سے اس بات کا پورا خیال رکھیں کہ تراویح کا پیسہ لینے سے بچیں اور تراویح کا پیسہ دینے سے بھی بچیں۔ لینا بھی گناہ اور دینا بھی گناہ، دونوں گناہ ہیں، اس لیے دینے والے بھی بچیں۔ اس لیے درخواست ہے آپ سب سے کہ تراویح کے پیسے سے جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بچائیں۔ تراویح کا پیسہ لینا بالکل جائز نہیں ہے، اور جو لوگ اپنی شان کے لیے کہ بھائی ہماری مسجد میں اگر ہم پیسے نہیں دیں گے تو ہماری لوگ کہیں گے یار اس مسجد میں کچھ دیا ہی نہیں گیا، تو اس میں تھوڑا سا آپ اس کا اچھی طریقے سے خیال رکھیں کہ آپ جو ہیں تراویح کے پیسے کا کوئی چندہ نہ کریں۔ سب سے درخواست کر رہا ہوں، نہ تو اگر آپ پیسہ دو گے سوچو گے کہ ہم تو حافظ صاحب کو ہدیہ دے رہے ہیں، لیکن آپ بھی گنہگار ہوگے اور حافظ صاحب کو لیں گے وہ بھی گنہگار ہوں گے۔ اس لیے بالکل صاف اعلان ہونا چاہیے کہ ہماری مسجد میں نہ تراویح کا پیسہ لیا جاتا ہے نہ دیا جاتا ہے، سیدھی بات۔ اس سے ہر مسلمان کو بچنا چاہیے۔ اب کوئی یہ کہے کہ صاحب وہ قرآن سنانے والے نہیں ملیں گے اگر پیسہ نہیں دیا گیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر قرآن سنانے والے نہیں مل رہے ہیں پیسے کے بغیر تو بالکل کوئی ضرورت نہیں ہے، آپ علم طراز سے تراویح پڑھیے، کوئی مسئلے کی بات نہیں۔ آپ علم طراز سے قرآن کو مکمل کریے، اس پر آپ کو اجر ملے گا، آپ کو ثواب ملے گا۔ اور اگر آپ پیسے لینے والے سے اور پیسے دینے کا آپ اہتمام کریں گے تو اس میں آپ گنہگار ہوں گے، لینے والا بھی دینے والا بھی، دونوں۔ اس لیے مہینہ نیکی کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، برکت کا مہینہ ہے، تو ہم کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہوتا ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے سب ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اس سے محفوظ رہیں گے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت جو ایک ماحول بن چکا ہے پورے ملک میں، کہہ دیجئے 10 دن کی تراویح پڑھنے کا، یہ 10 دن کی تراویح کا جو رواج پڑ گیا ہے، جس کی وجہ سے مسجدیں ویران ہو رہی ہیں۔ رمضان جیسے مبارک مہینے میں مسجدوں کو بھرا ہوا ہونا چاہیے، لیکن ایک ماحول بن گیا ہے کہ ہر آدمی کو 10 دن کا قرآن سننا ہے۔ اس لیے آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، 10 دن کا قرآن سنانے والے بھی اس سے ہوشیار رہیں، کیونکہ 10 دن میں جو قرآن سناتے ہیں اللہ ماشاء اللہ کوئی قرآن کو ایسا پڑھتا ہو، ورنہ 1 گھنٹے میں، پون گھنٹے میں 3 پارے مکمل ہو جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ ہم قرآن صحیح پڑھ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ترتیل سے اور تجوید سے پڑھنے کا حکم دیا، اور 10 دن میں قرآن سنانے والا نہ تجوید سے پڑھ ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ پیچھے سننے والے ہیں اور یہ سوچتے ہیں کہ ہم قرآن مکمل سن رہے ہیں، حالانکہ ان کا قرآن مکمل ہی نہیں ہوتا ہے، کیونکہ یہ اکثر 10 دن کا سننے والے یہ سارے کے سارے پیچھے بیٹھ کر، اکثریت ان کی وہ ہوتی ہے جو بیٹھی ہوئی ہے، چائے پی رہی ہے، پیچھے بیٹھ کے آرام کر رہی ہے، لیٹی ہوئی ہے، جب حافظ صاحب رکوع میں جا رہے ہیں تب یہ رکوع میں جا رہی ہے اور یہ سوچ رہے ہیں میرا قرآن مکمل ہو رہا ہے۔ یہ شیطان کا دھوکہ ہے، اور شیطان نے ان کو مطمئن کر دیا ہے، سمجھا دیا ہے۔ یہ بیچارے شیطان کی جال میں پھنس چکے ہیں، سمجھ نہیں پا رہے شیطان کی چال کو، اور یہ خوش ہیں کیونکہ ان کو سند مل گئی ہے۔ اب ان سے کہے کو بھائی آپ مسجد میں کیوں نہیں آ رہے بھائی، رمضان
ارے مولانا میں نے 10 دن کا قرآن پڑھ لیا الحمدللہ، میرا قرآن مکمل ہو گیا. اور ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کیسے سنتے ہیں 10 دن کا. اس لیے درخواست ہے، خصوصاً میں آپ سب سے کہہ رہا ہوں، درخواست ہے کہ 10 دن کا قرآن سننے سے بالکل پرہیز کریں. جب آپ سنیں گے نہیں تو سنانے والا بھی نہیں ہوگا کوئی. مسجد کے اندر ہی قرآن کو سنیں تاکہ مسجدیں آباد ہوں. رمضان کا جو عظمت کا جو مہینہ ہے، اس کی جو برکات ہیں، ثمرات ہیں، اس کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو رہا ہے. 10 دن کا قرآن سن کر سب اپنے اپنے آرام گاہوں میں، اپنے اپنے بستروں میں آرام کر رہے ہیں. ہاں، سوچ رہے ہیں کہ ہم نے تو بہت بڑا کام کر لیا. حالانکہ نہ قرآن صحیح سنا گیا ہے. اس سے بہتر ہے، ایسے قرآن سننے سے بہتر ہے کہ آپ 28 دن کا 27 دن کا قرآن سنیں، سکون سے سنیں، عافیت سے سنیں. اگر آپ کھڑے ہو کر مکمل قرآن نہیں سن سکتے تو بیٹھ کر سن لیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن قرآن کو مکمل سنیں، کیونکہ قرآن کا مکمل سننا سنت ہے. اگر ایسے ہی سنتے رہو گے 10 دن کا، 3 دن کا، 5 دن کا، 7 دن کا، تو ایسے لوگوں پر، سننے والوں پر بھی قرآن لعنت کرتا ہے اور سنانے والے پر بھی لعنت کرتا ہے. آپ سب کو معلوم ہے قرآن کیسے پڑھا جاتا ہے. راکٹ کی سپیڈ سے قرآن پڑھا جاتا ہے. قرآن کا مذاق ہو رہا ہے. اللہ معاف فرمائے، جتنی بے حرمتی قرآن کی حافظ قرآن اس مہینے میں کرتے ہیں، پورے سال میں کبھی بھی ایسا نہیں کرتے. ہاں، سنانے والے 10 دن سنانے والے، 7 دن میں سنانے والے، یہ قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ پیچھے سننے والوں کو راکٹ والا حافظ چاہیے جو راکٹ کی رفتار سے پڑھے. ارے ماشاءاللہ، ارے کیا حافظ صاحب، آپ نے تو 3 پارے 1 گھنٹے میں ایک اٹکی بھی نہیں لی حافظ صاحب. یہ اب عوام کمال سمجھتی ہے اور حافظ بھی انہی کے مطابق کام کرتا ہے. آپ کو اگر 10 دن کا سننا ہے، میں منع نہیں کر رہا ہوں، اگر سننا ہے تو پھر آپ کو حافظ صاحب سے کہا جائے کہ حافظ صاحب قرآن آپ تجوید سے ہی پڑھیں گے، جلدی کوئی ضرورت نہیں ہے، چاہے 3 گھنٹے لگیں، 3 پارے میں 3 گھنٹے لگیں، ہم بشاست کے ساتھ سنیں گے. ہاں تو ٹھیک ہے. ایسی لوگوں کے لیے علماء نے کہا تھا. اب علماء نے امت کی سہولت کے لیے یہ آسانی پیدا کی تھی کہ بھائی ایک سنت کاہے کو چھوٹے. بھائی بہت سارے لوگ سفر کرتے ہیں، تجارت کا سفر کرتے ہیں، اس طرح کا سفر کرتے ہیں. اس کی وجہ سے علماء نے گنجائش دی تھی کہ بھائی چلو بھائی آپ ایسا کریے 10 دن کا قرآن. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ آپ لیٹے رہیے، بیٹھے رہیے. ان کا مطلب یہ تھا کہ آپ قرآن کو قرآن کی عظمت کے ساتھ سنیے، قرآن کو قرآن کی اہمیت کے ساتھ سنیے. ہاں، صرف سند لینے کے لیے نہیں ہے کہ صاحب ہم نے 10 دن کا سن لیا، ہمارے پاس سند ہو گئی ہے، پورے رمضان میں سب کو بتائیں گے. جو بھی کہے گا کہ تراویح پڑھنے کیوں نہیں آ رہا، مسجد کیوں نہیں آ رہا، نماز پڑھ کیوں چلے جا رہا ہے، کہ بھائی ہم تو 10 دن کا سن کے فارغ ہو چکے ہیں. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایک سنت زندہ کرنے، قرآن کا مکمل سننا تو سنت ہے، لیکن قرآن کی بے حرمتی حرام ہے. سنت کو زندہ کرنے کے لیے ہم قرآن کی بے حرمتی کر رہی تو حرام ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے میری؟ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ قرآن کو مذاق نہ بنائیں. یہ مبارک مہینہ اللہ نے قرآن اس جس مہینے میں قرآن کو اتارا ہے، ایسی مبارک راتیں اللہ نے دی ہیں، اس میں بھی ہم قرآن کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اس لیے درخواست ہے کہ بالکل اس کا بائیکاٹ کر دو کہ نہیں سننا ہے 10 دن کا قرآن. کیا ضرورت ہے بھائی؟ ایسے قرآن سننے سے اچھا ہے کہ آپ مسجد میں 28 دن کا سنیے، عافیت سے سنیے. اور اگر بیچ میں سفر کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو آپ کریے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن ایسا قرآن مت سنیے جیسے ہم 10 دن میں سنتے ہیں اور جیسا حافظ لوگ سناتے ہیں. اس سے بالکل بچو، بالکل احتراز کرو. کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا قرآن سننے کی، نہ سنانے کی ضرورت ہے نہ سننے کی ضرورت ہے. بات سمجھ رہے؟ اس لیے قرآن کا بالکل، بھائی قرآن کی عظمت کو ختم کر دیا ہم نے، مذاق سا بنا رکھا ہے. کوئی 7 دن کی پڑھ رہا ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ میں نے اپنے کانوں سے، میں تجربے سے کہہ رہا ہوں، معاشرے میں چل پھر کر کہہ رہا ہوں. ہم نے خود سنا ہے. ایسا لپیڑا جاتا ہے، اللہ حفاظت کرے، کہاں کیا کیا پڑھ رہے ہیں، اللہ معاف فرمائے. اس لیے بھائی درخواست ہے سب سے کہ قرآن کو، قرآن کی عظمت کو سمجھیں. 10 دن کا سنانے والے خاص طور سے، پہلی بات تو میں عوام سے بھی کہتا ہوں اور حافظوں سے بھی کہتا ہوں کہ آپ نہ 10 دن کا سنیں. کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا 10 دن کا سننے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے. اور سنانے والوں سے بھی کہتا ہوں اگر آپ کو سنانا ہے، واقعی آپ کی کوئی مجبوری ہے، واقعی آپ کا کوئی عذر ہے، تو پھر آپ حافظ صاحب سے درخواست کریں کہ قرآن آپ آرام سے پڑھیں. چاہے 3 گھنٹے میں ہماری تراویح مکمل ہو، تو 3 پارے پڑھنا ہے ایک دن میں، چاہے 3 گھنٹے لگیں. اگر 1 گھنٹے میں کوئی 3 پارے پڑھ رہا ہے اور 20 رکعت کے ساتھ، سمجھ لیجیے قرآن کی بے حرمتی کر رہا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر رہا ہے. سمجھ کے بات میری؟ اس لیے سب ارادہ کرو کہ انشاءاللہ ہم اس مہینے کی قدر کریں گے، اس مہینے کی انشاءاللہ قرآن کی عظمت کو، قرآن کے احترام کو باقی رکھیں گے. انشاءاللہ کریں گے نا سب لوگ. اس لیے، اور دوسری بات یہ ہے، قرآن کا پیسے کا لین دین یہ بالکل بچنا ہے. صاف اعلان کرے، حافظ بھی اعلان کرے کہ مجھے 1 روپیہ نہیں چاہیے. ہاں،
अब शक्लें लोग अपने मन से शक्लें बना लेते, साहब वो हम तो हदिया दे रहे हैं। अरे जितनी भी तुम जो भी तुम जहन में तुम्हारे है और तुम जिस भी शक्ल में दे रहे हो, आखिर दे तो रहे हो उस तराबी के एवज ही दे रहे हो ना। अगर तराबी नहीं सुनाएगा आपकी मस्जिद में तराबी के अलावा और भी हाफिज मौजूद होते हैं, आलिम मौजूद होते हैं, लेकिन उनको 1 रुपये का हदिया नहीं किया जाता है, सिर्फ सुनाने वाले को सुनने वाले को हदिया किया। इसका मतलब ये है, ये पैसा चाहे हदिये के तुम हीला बनाओ चाहे बहाना बनाओ कि हम हदिया दे रहे हैं और हम ये वो दे रहे हैं, ये सब आपका शैतान का धोखा है। ये आपको गुमराह कर रहा है, आपको समझा रहा है, आप उसको ले रहे हैं, आप उसको दे रहे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं, आप गुनाह कर रहे हैं। इसलिए इससे बचें, एतराज़ करें, अपने आप को भी बचाएं, अपने माशरे को बचाएं। उसकी जब कुरान की हम बेहुरमती करेंगे तो हमारे माशरे में कैसे खुशहाली आएगी, हमारे घरों में कैसे बरकतें आएंगी, हमारे ऊपर जो मसाइब के पहाड़ टूटे कैसे ख़त्म होंगे। ये कभी ख़त्म नहीं हो सकते जब तक कि हम कुरान की अजमत को, कुरान के एहतराम को, कुरान के मकाम को नहीं समझेंगे, उसके मकसद के मुताबिक हम ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे। इसलिए आपसे सबसे दरख्वास्त है, कुरान को अजमत के साथ सुने, कुरान को सही पढ़ें, सही सुने और कुरान का एहतराम पूरा मलहूज रखें। कुरान का एहतराम सुनाने वाले और सुनने वाले भी। ऐसा नहीं है कि पीछे चाय भी चल रही है, पीछे लेटे हुए हैं और हम सब कुरान पढ़ रहे हैं। इसलिए सब इरादा करो कि हम इंशाल्लाह इस रमज़ान में ऐसा नहीं करेंगे। इंशाल्लाह ना पैसा देंगे और ना हम इंशाल्लाह लेंगे। इसका बिल्कुल इसका बाइकआउट करो, ना लो ना दो, बिल्कुल नाजायज है, बिल्कुल नाजायज है। समझ में आ रही बात। और 10 दिन के कुरान से बिल्कुल बचो, कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल बचो। और अगर कोई सुनाने को तैयार है और आप ऐसे मर्द मुजाहिद तैयार है 10 दिन का सुनना चाहते हैं, तो अगर कुरान को अगर 1 घंटे में वो 3 पारे पढ़ रहा है, समझ लो वो कुरान के साथ खेलवाड़ कर रहा है, कुरान को सही नहीं पढ़ रहा है। ये कन्फर्म बात है, ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। कहीं ना कहीं कुरान आप देख लीजिए ना, समझ रहे बात हमारी। इसे सब इरादा करो कि इंशाअल्लाह हम कुरान को तजवीद के साथ पढ़ेंगे इंशाअल्लाह, और कुरान की अजमत को दिल में रहकर उसको सही तरीके से सुनेंगे भी इंशाअल्लाह, करेंगे ना इंशाअल्लाह। अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हम सबको कुरान को सही पढ़ने की, सही सुनने की तौफीक अता फरमाए, और तराबी की उजरत से सारी उम्मत मुसलमान को, सारे हुफ्फाज को बिल्कुल बचाए। एक ज़रब अली खान साहब की बात को लेकर हम उसको दलील नहीं बनाए, उनका अपना तफर्रुद है, उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन अक्सर उलमा का बिल्कुल तराबी की उजरत के मसले में वाज़ेह फैसला है, वाज़ेह तौर पर है कि तराबी की उजरत लेना नाजायज़ है। इससे हर मुसलमान को लेने से भी बचना चाहिए, देने से भी बचना चाहिए। ठीक है इंशाअल्लाह। अल्लाह अमल की तौफीक।